سپریم کورٹ نے پنجاب اور خیبر پختونخوا میں الیکشن کے التوا سے متعلق کیس کا مختصر فیصلہ سناتے ہوئے الیکشن کمیشن کا 8 اکتوبر کا الیکشن کرانے کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا ہے۔ چیف جسٹس پاکستان عمر عطا بدیال نے فیصلے میں قرار دیا ہے کہ الیکشن کمیشن نے 22 مارچ 2023 کو غیر آئینی غیر قانونی اختیار سے تجاوز کرنے والا اور سرے سے ہی غلط حکم دیا جس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں، اسے منسوخ کیا جاتا ہے، اور پنجاب میں 14 مئی کو الیکشن کرانے کا حکم دے کر ایک نئی تاریخ رقم کر دی ہے۔ یعنی عدالت نے نظریہ ضرورت کو دفن کر دیا ہے۔ پی ڈی ایم حکومت اور الیکشن کمیشن کے فنڈز اور سیکیورٹی ایشوز کے بہانے بھی دھرے کے دھرے رہ گئے ہیں۔ عدالت نے قرار دیا ہے کہ آئین کے آرٹیکل 224(2) کے مطابق الیکشن کمیشن 90 دن سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ الیکشن کمیشن کے غیر قانونی فیصلے سے 13 دن ضائع ہوئے۔ آئین اور قانون الیکشن کمیشن کو تاریخ میں توسیع کی اجازت نہیں دیتا۔ الیکشن کمیشن نے انتخابات کی 8 اکتوبر کی تاریخ دے کر دائرہ اختیار سے تجاوز کیا۔ پنجاب اسمبلی کے عام انتخابات کے لیے الیکشن پروگرام کا نوٹیفیکیشن کچھ ترامیم کے بعد دوبارہ بحال کیا جاتا ہے۔ الیکشن پروگرام کے 5ویں مرحلے پر کمیشن نے غیر قانونی طور پر نوٹیفیکیشن واپس لیا، جس کی وجہ سے 13 دن ضائع ہوئے، لہٰذا انتخابی پروگرام میں ترامیم درج ذیل طریقے سے لاگو کی گئی ہیں۔ عدالت کے فیصلے کے مطابق کاغذات نامزدگی 10 اپریل کو جمع کروائے جائیں گے۔ ریٹرننگ افسر کے فیصلے کے خلاف اپیلیں جمع کرانے کی آخری تاریخ 10 اپریل ہوگی۔ 17 اپریل کو الیکشن ٹریبونل اپیلوں پر فیصلہ کرے گا۔ امیدواروں کی حتمی فہرست 19 اپریل تک جاری کی جائے گی۔ انتخابی نشانات 20 اپریل کو جاری کیے جائیں گے۔ پولنگ کی تاریخ 14 مئی 2023 ہوگی۔ وفاقی حکومت پنجاب اور خیبر پختونخوا میں عام انتخابات کے لیے 10 اپریل تک الیکشن کمیشن کو 21 ارب روپے کے فنڈز جاری کرنے کا پابند ہوگا۔ پھر 11 اپریل کو فنڈز کے حوالے سے الیکشن کمیشن رپورٹ سپریم کورٹ پہ جمع کرائے گا۔ اگر الیکشن کمیشن کو پورے فنڈز مہیا نہ کیے گئے یا فنڈز کی کمی ہوئی تو عدالت اس حوالے سے احکامات جاری کرے گی۔ پنجاب میں چیف سیکرٹری اور کیئر ٹیکر کیبنٹ 10 اپریل تک الیکشن کمیشن کو الیکشن ڈیوٹی اور سیکیورٹی کے لیے عملے کی فراہمی کا پلان مہیا کرے گی۔ جنرل الیکشن کے انعقاد کے لیے وفاقی حکومت الیکشن کمیشن کو مکمل معاونت فراہم کرنے کی پابند ہوگی۔ وفاقی حکومت الیکشن کمیشن کو 17 اپریل تک سیکیورٹی کے لیے مطلوبہ عملے کی فراہمی کا پلان لازمی فراہم کرے گی اور اس کے لیے مسلح افواج، رینجرز، فرنٹیئر کانسٹیبلری یا دیگر ماتحت فورسز جو براہ راست، بالواسطہ یا بلا واسطہ طور پر وفاقی حکومت کے ماتحت ہیں، ان کی فراہمی ممکن بنائی جائے گی۔ اگر الیکشن کمیشن کی معاونت نہیں کی جاتی تو الیکشن کمیشن سپریم کورٹ آف پاکستان کو آگاہ کرے گا۔ عدالت کا 1 مارچ کو 3-2 کے تناسب سے فیصلہ دیا گیا۔ سپریم کورٹ کی توجہ 2 اقلیتی نوٹسز پر دلوائی گئی۔ ججز کے نوٹ میں 4-3 کے تناسب والا معاملہ قانون کے خلاف ہے۔ جسٹس فائز عیسیٰ اور امین الدین خان کے فیصلے کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ خیبر پختونخوا میں انتخابات کے لیے گورنر کی طرف سے عدالت میں نمائندگی نہیں کی گئی۔ خیبر پختونخوا کی حد تک معاملہ زیر سماعت رہے گا اور الیکشن کی تاریخ کے لیے درخواست گزار متعلقہ فورم سے رجوع کر سکتے ہیں۔ اس سے قبل کل جب سپریم کورٹ نے اس کیس کا فیصلہ محفوظ کیا تو حکمران جماعت کے قائدین بہت تل ملائے، ججز پر گرجے اور برسے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے پارلیمنٹ میں خطاب کے دوران فل کورٹ کا مطالبہ کرتے ہوئے یہ واضح کر دیا تھا کہ پوری اتحادی حکومت کو سپریم کورٹ کے موجودہ بینچ پر اعتماد نہیں۔ اسی طرح حکومت کی اہم اتحادی پیپلز پارٹی کے رہنما بلاول بھٹو نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ اہم ترین قومی معاملے پر فل کورٹ نہ بننے سے آئینی بحران پیدا ہونے کا خدشہ ہے۔ خدا نخواستہ ملک میں ایمرجنسی اور مارشل لاء جیسی صورتحال نہ ہو سکتی ہے۔ اسی طرح کی بات رانا ثناء اللہ نے بھی کرتے ہوئے کہا تھا کہ آئین میں ایمرجنسی کا آپشن موجود ہے۔ اسی دوران سابق وزیراعظم عمران خان نے اپنے ایک ٹویٹر پیغام میں حالات کی سنگینی کو بیان کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہم اپنی آئینی تاریخ کے دوراہے پر کھڑے ہیں، جہاں ہم ترکیہ بن سکتے ہیں یا ایک اور میانمار۔ ہم میں ہر کسی کو انتخاب کرنا ہوگا کہ اسے تحریک انصاف کی طرح آئین و قانون کی حکمرانی اور جمہوریت کے ساتھ کھڑا ہونا ہے یا کرپٹ مافیا، جنگل کے قانون اور فسطائیت کا ساتھ دینا ہے۔ کل ہی وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا ہنگامی اجلاس ہوا جس میں رجسٹرار سپریم کورٹ عشرت علی کو واپس بلانے کی منظوری دی گئی تھی۔ یاد رہے کہ وفاقی حکومت نے جسٹس فائز عیسیٰ کے خط پر عمل درآمد کرتے ہوئے رجسٹرار سپریم کورٹ کو عہدے سے ہٹانے کا حکم جاری کیا تھا، لیکن آج حکومت کو اس معاملے میں بھی سبکی اٹھانا پڑی کیونکہ چیف جسٹس پاکستان عمر عطا بدیال نے وفاقی حکومت کی جانب سے عہدے سے ہٹائے گئے رجسٹرار سپریم کورٹ کو فوری ریلیز سے روک دیا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ حالات نے نیا رخ اختیار کر لیا ہے۔ بظاہر
پی ڈی ایم کے 13 جماعتی اتحاد اور شہباز حکومت کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے، کیونکہ اس بار بھی اگر سپریم کورٹ کا فیصلہ نہ مانا گیا تو وزیر اعظم شہباز شریف اور ان کی حکومت کو گھر بھی جانا پڑ سکتا ہے۔